کراچی روشنیوں کا شہر، مگر ان روشنیوں تلے ایسے اندھیرے بھی ہیں جہاں زندگی کی رونق موت کے سناٹے میں بدل جاتی ہے۔ شہر سے دور بنے یہ عالی شان فارم ہاؤسز بظاہر تو یہ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، آزادی اور خوشیاں منانے کی جگہ ہیں، لیکن کیا ہو اگر انہی بند دروازوں کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہو جسے جان کر آپ کی روح کانپ جائے۔ ایسی ہی ایک کہانی ملیر کے فارم ہاؤسز سے جڑی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں سنسنی ہے، خوف ہے اور بہت سے ایسے سوال ہیں جن کے جواب نہیں ملتے۔ سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ گردش کرتا ہے، ایک ایسی افواہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، کہ ملیر کے ایک فارم ہاؤس میں پارٹی کے بعد ایک دو نہیں بلکہ 12 نوجوان لڑکیوں کی لاشیں ملی۔ یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنا افسانہ؟ آخر اس رات اس فارم ہاؤس میں ہوا کیا تھا؟ کیا یہ سب محض ایک حادثہ تھا یا کسی منظم جرم کی شروعات؟ آئیے آج ان تمام دعووں اور حقیقی واقعات کی گہرائی میں اترتے ہیں، تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکیں کہ ملیر کے فارم ہاؤس کی پارٹیاں موت کا دعوت نامہ کیوں بن رہی ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی تحقیق ہے جو آپ کو ان بند دروازوں کے پیچھے کی اس دنیا میں لے جائے گی جہاں کہے چیخوں میں بدل جاتے ہیں۔ ملیر، گڈاپ اور سپر ہائی وے کے آس پاس بنے یہ سینکڑوں فارم ہاؤسز کراچی کے نوجوانوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ شہر کا شور، والدین کی نظریں اور سماجی پابندیوں سے دور یہ جگہیں انہیں وہ آزادی دیتی ہیں جس کی انہیں تلاش ہوتی ہے۔ سوئمنگ پول، باربیکیو، تیز میوزک اور دوستوں کی محفلیں، یہی تو تصویر ہے جو ان فارم ہاؤسز کی پہچان ہے۔ یہاں ویکینڈ پر پارٹیاں ہوتی ہیں، سالگرہ منائی جاتی ہے، کبھی کبھی تو لوگ صرف شہر کی بھاگ دوڑ سے بچنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ سننے میں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک بہت تاریک دنیا بھی ہے۔ ان فارم ہاؤسز کی تنہائی اور پرائیویسی ہی دراصل ان کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہاں قانون کی نظروں سے بچنا بہت آسان ہے، اور اسی بات کا فائدہ غلط سوچ رکھنے والے لوگ اٹھاتے ہیں۔ ان پارٹیوں میں نشے کا استعمال کوئی راز کی بات نہیں۔ شراب اور چرس سے لے کر آئس اور کوکین جیسی خطرناک ڈرگز تک یہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ پارٹیاں اکثر صبح تک چلتی ہیں اور ان میں آنے والے زیادہ تر نوجوانوں کے گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کہاں اور کس حال میں ہیں۔ لیکن جب تفریح اپنی حد پار کرتی ہے تو نتائج بھیانک ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں ان فارم ہاؤسز سے پراسرار اموات کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں۔ کبھی کوئی نوجوان سوئمنگ پول میں ڈوبا ہوا ملتا تو کبھی کسی کی موت کو صرف ایک حادثہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جون 2020 میں میمن گوٹ کے ایک فارم ہاؤس سے زہیب نامی نوجوان کی پراسرار موت کی خبر آئی۔ اس کے دوست اسے ہسپتال لائے اور کہا کہ کچھ کھانے پینے سے اس کی طبیعت خراب ہوئی، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ موت کسی زہریلی چیز سے ہوئی ہے۔ پولیس نے دوستوں سے تفتیش کی، لیکن یہ واقعہ ان فارم ہاؤسز میں ہونے والے واقعات کی صرف ایک جھلک تھا۔ یہاں سے سوال اٹھتا ہے، کیا یہ ساری اموات صرف حادثے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہے؟ یہ فارم ہاؤسز تفریح کی جگہ ہیں یا موت کے پھندے؟ اب آتے ہیں اس سب سے سنسنی خیز دعوے پر جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوشل میڈیا اور کچھ حلقوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی نے خود یہ انکشاف کیا ہے کہ انہیں پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً 12 لاوارث لاشیں ملی ہیں، اور یہ سب ان نوجوان لڑکیوں کی تھی جن کی موت فارم ہاؤس پارٹیوں میں ہوئی تھی۔ یہ دعویٰ اتنا خوفناک تھا کہ اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس نے ایسی تصویر بنائی جیسے کراچی میں کوئی منظم گروہ کام کر رہا ہے جو فارم ہاؤس پارٹیاں کرواتا ہے۔ اگر وہاں کسی لڑکی کی موت ہو جائے تو اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے یا لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی پکڑا نہ جائے۔ اس افواہ کو مزید ہوا تب ملی جب اکتوبر 2023 میں سکچل کے علاقے سے ایک نوجوان لڑکی کی کمبل میں لپٹی لاش ملی۔
پولیس نے جب تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کی موت بھی ایک فارم ہاؤس میں نشے کی زیادتی سے ہوئی تھی۔ ملزمان پکڑے جانے کے ڈر سے اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے اس کی لاش سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے تھے۔ اس ایک واقعے نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کر دی کہ شاید 12 لاشوں والی بات میں کوئی سچائی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا فیصل ایدھی نے سچ میں ایسا کوئی بیان دیا تھا؟ جب ہم نے اس دعوے کی تہہ تک جانے کی کوشش کی تو حقیقت کچھ اور نکلی۔ ہمیں کسی بھی مستند خبر یا ریکارڈ سے یہ ثبوت نہیں ملا کہ فیصل ایدھی نے باضابطہ طور پر ایسا کوئی بیان دیا ہو۔ اگرچہ ایدھی فاؤنڈیشن کو اکثر لاوارث لاشیں ملتی ہیں، لیکن ان سب کو ملیر کی فارم ہاؤس پارٹیوں سے جوڑنے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ اسی طرح ایک ہی پارٹی سے 12 لاشیں ملنے کے بھی کوئی پولیس رپورٹ یا میڈیا کوریج موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہانی آئی کہاں سے؟ ایسا لگتا ہے کہ الگ الگ وقت پر ہونے والے سچے واقعات جیسے زہیب کی موت اور سچل میں ملنے والی لڑکی کی لاش، ان سب کو جوڑ کر ایک بڑی اور سنسنی خیز کہانی بنا دی گئی ہے۔ یہ ایک اربن لیجنڈ بن چکی ہے جو خوف کی وجہ سے لوگوں میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ فارم ہاؤسز میں اموات ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی رات میں 12 اموات کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ تاہم اس افواہ نے ایک بہت ہی سنگین مسئلے کی طرف سب کی توجہ ضرور دلوائی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، ایک لمحے کے لیے رکیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسی تحقیقاتی کہانیاں آپ تک لاتے رہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جب بھی فارم ہاؤس میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کے لیے اس کی تفتیش کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ زیادہ تر فارم ہاؤس شہر سے دور ویرانوں میں ہوتے ہیں، جہاں نہ CCTV کیمرے ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی گواہ آسانی سے ملتا ہے۔ پارٹی میں شامل لوگ بھی بدنامی یا پکڑے جانے کے ڈر سے سچ نہیں بتاتے۔ اکثر جب تک پولیس پہنچتی ہے ثبوت مٹائے جا چکے ہوتے ہیں اور ملزمان لاش کو ٹھکانے لگا کر معاملے کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود پولیس نے کئی بار کارروائیاں کی ہیں۔ اکتوبر 2023 میں لڑکی کی لاش ملنے کے واقعے میں پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ فارم ہاؤس میں ایک پولیس افسر کا تھا جو اسے کرائے پر دیتا تھا، جہاں غیر قانونی ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصے قبل ایک اور کارروائی میں پولیس نے فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر نشے میں دھت 18 مردوں اور 9 خواتین کو گرفتار کیا، جہاں ملزمان نے فائرنگ کر کے فرار ہونے کی بھی کوشش کی تھی۔ ان چھاپوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ ان فارم ہاؤسز میں جرائم کی ایک پوری دنیا آباد ہے۔ منشیات، غیر قانونی اسلحہ، جسم فروشی جیسے جرائم ان پارٹیوں کا حصہ ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اموات نشے کی زیادتی یا زہریلی شراب پینے سے ہوتی ہے۔ نوجوان جوش میں آ کر ایسی چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں جن کے خطرے کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا، اور جب حالت بگڑتی ہے تو پارٹی کروانے والے انہیں ہسپتال لے جانے کے بجائے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ موت ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ فارم ہاؤس مالکان اکیلے کام کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بااثر لوگ ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ملزمان گرفتار ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ضمانت پر رہا ہو کر پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قصور میں جب ایک فارم ہاؤس سے 55 افراد کو گرفتار کیا گیا تو مبینہ طور پر انہیں اگلے ہی دن چھوڑ دیا گیا۔ یہ صورتحال ایک شک پیدا کرتی ہے کہ شاید اس جرم کی جڑیں نظر آنے سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ ایک اور لرزہ خیز مثال نومبر 2021 میں سامنے آئی جب ملیر میں ایک رکن اسمبلی کے فارم ہاؤس سے ناظم جوکھیو نامی شخص کی تشدد زدہ لاش ملی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ناظم جوکھیو قتل کیس میں PPMNA اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ ATC سے سیشن عدالت منتقلی کی درخواست منظور کر لی۔ بات کریں معلومات۔ الزام تھا کہ اسے بااثر مہمانوں کی شکار کرتے ہوئے ویڈیو بنانے پر قتل کیا گیا۔
یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ فارم ہاؤس صرف پارٹیوں کے لیے نہیں بلکہ طاقتور لوگوں کی جانب سے قانون کو مذاق بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک طرف جہاں حقیقی جرائم ان فارم ہاؤسز کو بدنام کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف مقامی کہانیوں نے ان جگہوں کو مزید پراسرار بنا دیا ہے۔ ملیر اور گڈاب کے پرانے رہائشی ان فارم ہاؤسز کے بارے میں عجیب کہانیاں سناتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ بہت سے فارم ہاؤس ایسی زمینوں پر بنے ہیں جو پہلے قبرستان تھے، جہاں جنات کا بسیرا ہے۔ مقامی لوگوں میں یہ باتیں عام ہیں کہ رات کو خالی فارم ہاؤسز سے چیخنے اور موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، یا لوگوں نے وہاں پراسرار سائے دیکھے ہیں۔ اور جب کسی فارم ہاؤس میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو یہ کہانیاں اور بھی پھیلنے لگتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی روح اب وہیں بھٹکتی ہے۔ یہ کہانیاں سچے جرائم کے ساتھ مل کر ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 12 لاشوں والی افواہ بھی شاید اسی خوف کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ کسی جگہ سے ڈرنے لگتے ہیں تو وہ اس سے جڑی ہر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اس پر اسراریت کا ایک حقیقی پہلو بھی ہے۔ جب کسی ہنستے کھیلتے فارم ہاؤس میں موت کا سایہ پڑتا ہے تو اس کی فضا خود ہی بھاری ہو جاتی ہے۔ جہاں کچھ دن پہلے پارٹی ہو رہی تھی، وہاں موت کے بعد کی وہ ویرانی اور خاموشی خود ایک خوف کی علامت بن جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا فرنیچر، پول کا گندا پانی اور بکھرا ہوا سامان، یہ منظر کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگتا۔ شاید ان فارم ہاؤسز کا اصل بھوت کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں بلکہ انسان خود ہے۔ اس کی مجرمانہ ذہنیت، اس کا لالچ اور اس کی لاپرواہی جو ہنستی کھیلتی زندگیوں کو نگل جاتی ہے۔ تو آخر میں سوال اٹھتا ہے کہ ملیر فارم ہاؤس کی کہانی کا اصل سچ کیا ہے؟ ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ ایک پارٹی میں 12 لاشیں ملنے کا دعویٰ ایک اربن لیجنڈ ہے جو الگ الگ سچے واقعات کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، لیکن اس افواہ کے پیچھے کی حقیقت کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ سچ یہ ہے کہ کراچی کے یہ فارم ہاؤسز ہیں بے لگام پارٹی کلچر، منشیات اور جرائم کا مرکز بن چکے ہیں۔ یہاں ہونے والی اموات حادثے نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے، جہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس میں فارم ہاؤسز مالکان، منشیات فروش اور بعض اوقات با اثر شخصیات بھی شامل ہیں جو قانون سے نہیں ڈرتے۔ سچل میں ملنے والی لڑکی کی لاش ہو یا زہیب کی پراسرار موت، یہ سب ثبوت ہیں کہ ان فارم ہاؤسز کے بند دروازوں کے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ کیا چند گرفتاریاں اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کیا تمام مجرم پکڑے گئے، یا اصل کھلاڑی جو اس پورے نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں اب بھی آزاد ہیں اور اپنی اگلی پارٹی کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس کا جواب شاید ہمیں کبھی نہ مل سکے۔ آپ ان فارم ہاؤس پارٹیوں اور ان سے جڑے خطرات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی اس سے متعلق کوئی کہانی یا معلومات ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔